بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، غم اور دکھ آئے، اس پہ صبر کیجئے۔ اور یہ صبر اہل توحید کیا کرتے ہیں، جن کو توحید کا فہم ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ انسان کی زندگی، اس میں غم بھی ہوتے ہیں اور خوشی بھی آتی ہے۔ یہ غم اور خوشی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور وہ اللہ حکیم اپنے بندوں کو مصیبت، آزمائش اور غم میں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے، اور جو کچھ آزمائشیں بندوں پہ اترتی ہیں یہ سب ان کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ اسی لیے اہل ایمان جب ان پر اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی، مصیبت آتی ہے، وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو حکم بھی یہی دیا ہے کہ پریشانی اور غم کے اندر صبر کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، جس طرح مالک عز و جل نے اپنے اس حکم میں قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کو پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب صبر کئی طرح کے ہیں۔ ایک صبر اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حکموں کی تعمیل کرنا، ان حکموں پہ عمل کرنا۔ مالک کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اٹھو، مسلمان صبر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس حکم کو پورا کرتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل نے انسان کو منع کر دیا۔ انسان جی چاہتا ہے برائی کرنے کے لیے، جی چاہتا ہے گناہ کرنے کے لیے، دنیا کی رنگینی میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اہل ایمان اپنی خواہشات پر صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے زنا کرنے کی۔ صحابہ کرام نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا میرے قریب آ جاؤ، اپنے قریب بٹھایا۔ کہنے لگے کیا تو راضی ہے یہ عمل تیری ماں کے ساتھ کوئی انسان کرے، تو راضی ہے؟ کہنے لگا آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم میں کبھی راضی نہیں ہوتا۔ کہا جس طرح تو راضی نہیں ہوتا باقی انسان، باقی مسلمان بھی راضی نہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تو اپنی بیٹی کے لیے راضی ہے؟
اپنی بہن کے لیے راضی ہے، اپنی پھوپھی کے لیے راضی ہے، اپنی بیوی کے لیے راضی ہے، اپنی خالہ کے لیے راضی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا باقی مسلمان بھی ان کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ جس سے تیرا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اسے قریب کیا، اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اللہ سے دعا کی اللہ اس نوجوان کی چھاتی کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کی نگاہوں کو پاک کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد اس گناہ کا میرے دل پہ کبھی اثر بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی رنگینی تو بڑی ہے، لیکن صبر کرنے والے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ عز و جل منع کر دیتا ہے اس پہ بھی صبر کرتے ہیں۔ اور کچھ کام اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے، وہ مصیبتیں اسے آتی ہیں، اولاد مر جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، مصیبت اترتی ہے، وہ اس پر بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب انہیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ ہے جو اپنی رضامندی، اپنے اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ مصیبت آئی، غم آیا، دکھ آیا، پریشانی آئی، آپے سے باہر نہیں ہوتے، آہو زاری، گریہ زاری حد سے بلند نہیں ہوتی، بلکہ صبر کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، اس پہ صبر کروں گا اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی سفر سے واپس آئے، گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کی بیوی نے بڑا شاندار استقبال کیا، اس کے لیے تیار ہوئی، رات ہم بستری کی، پوچھتی ہے بتاؤ اگر کوئی امانت رکھوائے اور پھر وہ امانت واپس مانگ لے تو جس سے امانت واپس مانگی جا رہی ہے اس کو امانت واپس لوٹاتے ہوئے رونا تو نہیں چاہیے، آہوزاری، گریہ زاری حد سے بلند تو نہیں ہونا چاہیے؟ کہا بالکل نہیں، جب کسی کی امانت ہے وہ واپس مانگتا ہے تو دے دینی چاہیے۔ کہا یہ اولاد اللہ کی امانت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا بیٹا کل فوت ہو گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یہ صبر ہے، اندازہ کیجئے وہ اہل ایمان، مومنوں کی ماں، وہ صحابیہ صبر کے کتنے عظیم مقام پر فائز ہے۔ بیٹا فوت ہوتا ہے، خاوند سفر سے آتا ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، اس کو آتے ہی آہوزاری کے ساتھ نہیں ملتی، رونا پیٹنا نہیں ڈالتی، صبر سے اس کا استقبال کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، اس کے سفر کی تھکاوٹ کو اتارتی ہے، پھر مثال دے کے سمجھاتی ہے کوئی اپنی امانت واپس لے لے۔ اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے اپنی بیوی کے اس عمل پر، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو جاتا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرا لخت جگر مر گیا اور میری بیوی نے میرے ساتھ یہ ماجرا کیا، یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب اتنا خوش ہوتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ یہ میاں بیوی آپ اس میں رات کو ملے ہیں، ان کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اس ملاقات پر ہمیں پھر بیٹا نواز دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، غم اور دکھ آئے، اس پہ صبر کیجئے۔ اور یہ صبر اہل توحید کیا کرتے ہیں، جن کا توحید کا فہم ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، جس کی امیدیں اللہ پر ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑ چکا ہے، جو توحید کا فہم حاصل کر چکا ہے، جب اللہ اس پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور جب یہ صبر کرتے ہیں اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قوی ہے، جو شرک نہیں کرتا،
جو قبروں پہ نہیں جھکتا، وہ جو درگاہوں کے طواف نہیں کرتا، جو مردوں سے تعلق نہیں جوڑتا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ پر ایمان لا چکا ہے، جب اللہ اس پہ مصیبت اتارتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اور غم آتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی صبر کر، اور تیرا صبر تو اللہ کے ساتھ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل نے 90 مقامات پر اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ صبر روشنی اور نور کا منارہ ہے، روشنی اور نور ہے صبر، جس کو یہ مل جائے وہ عظیمت کے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، صبر سے بڑا ہتھیار، صبر سے بڑا تحفہ۔ صبر کیوں؟ مصیبت آئے گی صبر کرے گا، اللہ اس کا مقام اور بلند کر دے گا، نعمت ملے گی شکر کرے گا، اللہ اس کا درجہ اور بلند کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس پہ ورم چڑھ جاتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو شکر کرے اللہ اور عطا کرتا ہے، جو صبر کرے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو، کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں صبر کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے۔ انسان صبر کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے، تیری طرف سے یہ پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، نہ چہرہ پیٹوں گا، نہ میں سینہ کو بھی کروں گا، نہ کپڑے پھاڑوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی پہ صبر کروں تو مالک اس کا نعم البدل عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر کوئی مصیبت آئے تو کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے آئی، اللہ مجھے اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما، اس کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابو سلمہ فوت ہو گئے، مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کہا میں نے پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اور جب زبان پہ یہ لفظ آئے واخلف لی خیرا منہا تو زبان ایک لمحے کے لیے رک گئی کہ یہ کیا کہا میں نے کہ اس سے بہتر عطا کر۔ ابو سلمہ اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا میرا اچھا خاوند، اس سے بہتر کون ہوگا؟ کہا عدت گزرتی اور محمد کریم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، عدت گزری اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا۔ تو اہل ایمان جب اس میں مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر کاٹ دیا جائے انسان زندہ نہیں رہتا۔ دل میں ایمان نہ ہو تو صبر، دل میں ایمان نہ ہو تو صبر نہیں۔ یقین تو محرم ابھی آئے گا، من کے کالوں کی مجلسوں میں آپ کو بہت کچھ سننے کو مل جائے گا، وہ پیٹنا، رونا، چیخنا۔ ایک ظالم کی کیسٹ سی ڈی میں دیکھ رہا، اور تو اور اہل بیت پر بے صبری کا وہ طعنہ دیا اس نے کہ جب حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے تو بی بی زینب جب حسین کا گھوڑا خالی آ رہا تھا، غازی علمدار کا گھوڑا خالی آ رہا تھا، بی بی زینب نے سر سے چادر اتاری، 2 ہتھڑ سر میں مارے، بالوں کو پھاڑا، چہرے کو نوچا اور کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسین۔ یہ کس پر جھوٹ ہے؟ یہ کس پہ الزام ہے؟ جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، اس سے بڑا ان پر کوئی اور تہمت اور الزام بھی لگ سکتا ہے؟ وہ تو صبر کرنے والے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے،
ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے، اور علی کہتے ہیں جس کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ صبر نہیں کر سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر رکنے کا نام ہے، منع ہو جانے کا نام ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو رونے اور پیٹنے سے روکنے کا نام صبر، زبان کو شکووں سے روکنے کا نام صبر، اعضاء کو چہرہ پیٹنے، سینہ کو بھی کرنے سے روکنے کا نام صبر۔ جو تکلیف آنے پر چہرہ پیٹے، جو تکلیف آنے پر چھاتی پیٹے، جو تکلیف آنے پر کپڑے پھاڑے، جو تکلیف آنے پر زبان سے شکووں کے انبار لگا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میت کے موقع پر کسی کے گھر میت ہو جائے، عورتیں ہاتھ لمبے کر کر کے بیان کرتی ہیں ابھی تو اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ابھی تو 20 سال عمر تھی، اللہ پچھلے سال تو نے اس کے باپ کو اٹھایا، اس سال تو نے اس کو اٹھا لیا، پچھلے سال اس کا بھائی۔ یہ شکوے، شکایتیں، اور کہتے ہیں ابھی اس کی مرنے کی عمر ہی نہیں تھی، ابھی تو یہ تھوڑی سی عمر کا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ جملہ انسان کو کفر کی وادی تک پہنچا سکتا ہے کہ اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ اللہ سے اتنی ہی عمر پا کر آیا تھا، جتنی عمر پا کے آیا تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ کسی کا بچہ 5 سال میں مرا تو یہ نہ کہیے اس کی عمر ہی کیا تھی، یہ ابھی کیوں مرا، یہ تو کچی ٹہنی تھی، اس کی عمر اللہ کے ہاں 5 ہی سال تھی۔ یہ اپنی عمر پا کر آیا، یہ اپنا رزق کھا کر گیا، یہ اپنے سانس پورے کر کے گیا۔ مصیبت کے وقت زبان سے شکووں کے انبار نہ لگائیے، مصیبت کے وقت آہو بکا بلند آواز سے نہ کیجیے۔ آنکھوں سے رونا کوئی اور بات ہے، وہ رحمت ہے، لیکن چیخنا، چلانا، پکارنا، آپے سے باہر ہونا، بے پردہ ہونا، سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ کے بیٹے شہید ہو گئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر لینے کے لیے، اور پردے کی چادر میں چھپی ہوئی۔ صحابہ نے کہا اس بڑھیا کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو، اس کا بیٹا قتل ہو گیا اور یہ کس طرح پردے میں لپٹ کر آ رہی ہے۔ ماں بیٹے کے مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی چادر کی کتنی فکر ہے، اس کو دیکھو۔ وہ مومنہ مسلمان صحابیہ کہنے لگی لوگو میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری غیرت قتل، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری غیرت قتل نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں کسی کی میت ہو جائے، اللہ بچائے تو بچائے، پردہ ختم، رشتہ دار بھی اندر، دیور بھی اندر، جیٹھ بھی اندر، ارے وہ تو اپنے ہیں، پڑوسی بھی اندر، محلے دار بھی اندر۔ عورتیں غیر مردوں کے گلے لگ لگ کے رو رہی ہے، باپ کے مرنے پر کزن کے گلے لگ رہی ہے، دیور کے گلے لگ رہی ہے، جیٹھ کے گلے لگ رہی ہے، جن سے جسم چھپانا، چہرہ چھپانا واجب ہے، ان کے گلے رکھ کے رویا جا رہا ہے، آہو بکا بلند ہے۔ بلکہ میت پہ رونے کے لیے سپیشل ڈھوم قسم کی عورتیں آ کر رونا شروع کر دیتی، جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جن کا میت سے کوئی رشتہ، وہ صرف ایسے مرثیے یاد کیے ہوئے جن سے خود بھی رو رہی ہے، دوسروں کو بھی رلا رہی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ اہل ایمان مصیبت کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر صبر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان کی کیفیت کو، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی، غم اور دکھ آتا ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس مصیبت پہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس تکلیف پہ اللہ کے لیے نہ شکری کے الفاظ نہ نکالے، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کرۂ ارض پہ انسان ہو، جتنی ان پہ مصیبتیں آئے، غم آئے، دکھ آئے، وہ اللہ کی قضاء اور قدر ہے، وہ تقدیر ہے، وہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الا باذن اللہ سے مراد بِأَمْرِ اللہ، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے پریشانی، غم، تکلیف اہل ایمان پر نازل ہوتی ہے۔ اور جس پہ یہ نازل ہو وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، میں اس پہ راضی ہوں،
یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس پہ سر جھکاتا ہوں۔ یہ زبان کے دو جملے دل کا یہ سمجھانا اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ صبر کا یہ عظیم الشان مظاہرہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب بن جاتا ہے، اور وہ اجر و ثواب پھر اللہ اسے کیسے عطا کرتا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت کے راستے پہ عطا چلا بھی دیتا ہے، اس کو استقامت بھی دے دیتا ہے۔ اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جس کا دل ہدایت کے راستے پہ چل پڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مصیبت آنے پہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری۔ یکم محرم سے 10 محرم تک چارپائی الٹی کرنے والے کو خوشخبری نہیں، کالے کپڑے پہن کے سینہ کوپی کرنے والے کو خوشخبری نہیں، ماتم کرنے والا، زنجیروں سے پیٹنے والا، تلواروں سے ماتم کرنے والے، آگ کے انگاروں پہ چلنے والے، تلوار کی دھار پہ چلنے والے، یہ اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں، تو نے ہمارا بندہ کیوں مارا؟ حقیقت تو یہی ہے، یہ اللہ کی قضاء و قدر کا انکار ہے۔ اللہ کی قضاء و قدر پہ ایمان صبر کرنے سے ملتا ہے، اور قرآن خوشخبری دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے، بشرا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ خوش نصیب جو مصیبتوں پہ صبر کرے۔ وہ کون ہے؟ جب ان کو مصیبت آتی ہے، جب ان کو تکلیف آتی ہے، قالوا، وہ کہہ جاتے ہیں، کہہ اٹھتے ہیں، پکارتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم سارے اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے لوٹ کر بھی ادھر ہی جانا ہے۔ وہ مصیبت پہ ماتم نہیں کیا کرتے، وہ مصیبت پہ سینہ کو بھی نہیں کیا کرتے، وہ محرم کو رونے پیٹنے کا مہینہ نہیں بنایا کرتے۔ حمزہ کی لاش، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کٹی پھٹی لاش، میرے آقا کی پھوپھی دوڑتی ہوئی آئی، آقا نے کہا اس کو روک دو۔ آقا کی پھوپھی نے زبان حال سے کہا بھتیجے اس لیے نہیں آ رہی کہ بھائی کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر ماتم کروں، چیخوں، واویلا کروں، میں اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھوں، پھر آسمان والے کو کہوں اللہ آج مدینے کی بہنوں نے، مدینے کی بہنوں کے بھائیوں نے اپنا جسم میں سے صرف گردن کٹوائی، صفیہ کے بھائی حمزہ نے تیرے راستے میں گردن نہیں کٹوائی، جسم کا انگ انگ کٹوا ڈالا۔ اہل ایمان پر مصیبت جب بھی آتی ہے قالو، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم بھی تیرے، جن کو اٹھا لیا وہ بھی تیرا، جو چھوڑ دیا وہ بھی تیرا۔ اور جب ایمان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اگلی آواز سنیے، قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہیں، نوازشیں ہیں، وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، سینہ کو بھی کرنے والے کے لیے نہیں، پیٹنے والے کے لیے نہیں، یا حسین کر کے ماتم کرنے والے کے لیے نہیں، خوشخبری ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ کس کے لیے؟ جب مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ انعام کیا دے رہا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں، ان کو ہدایت کی گارنٹی آسمان والے کی طرف سے مل رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں دل کی ہدایت سے مراد یقین ہے،
اللہ یقین کی حد تک اس کے علم کو اس نقطے پر استوار کر دیتا ہے کہ جو ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا، اور جو اللہ کی طرف سے ملنا ہو اس کو کوئی روک، اور جو نہیں ملا اس کو روکنے والا، اور جب کسی کو اللہ نہ دے تو کوئی اور دے، ظلم ہے، ظلم ہے، کفر ہے یہ جملے کہنا۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اور اللہ نہ دے تو کوئی دے، اور اللہ دے تو کوئی روک۔ جب اللہ دیتا ہے روک کوئی نہیں سکتا، اور جب اللہ روکتا ہے دے کوئی نہیں سکتا۔ محمد کریم نکلے تھے، محمد کریم نکلے تھے گھر سے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، سامنے سے ابو بکر و عمر کو بھی دیکھا، کہا کیوں نکلے ہو؟ کہا آقا بھوک نے نکالا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہ کی قسم آج تمہارا رسول بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہے، محمد کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک۔ سراقہ بھاگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، گھوڑا دستا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر دستا ہے۔ آقا کہتے ہیں سراقہ کیا حال ہوگا، تو محمد کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن سن اس دن تیرے جذبات کیا ہوں گے۔ اس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہ وارضا، فتح ہوئی، کسرا کے کنگن آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا نبی کی خوشخبری سن کے، پیشن گوئی سن کے اس کی صداقت پہ رونے لگ گئے۔ کہا اس بادشاہ کے کسرا، اس بادشاہ کسرا کے کنگن آج عرب کا بدو پہنے گا اپنے ہاتھ میں۔ سراقہ کہاں ہے؟ وہ کنگن لائے گے اور سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گے۔ جب اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ صبر، یہ دولت اگر مل جائے، دل کو سکون آ جائے تو کیا رزلٹ نکلتے ہیں، سنیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، ماں مر گئی، پردیس میں ہے، بڑے سے بڑا کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ وہ مومن جو اس افسوسناک حادثے پر صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے حق میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور برکت ہی لے کر آتا ہے۔ اگر اسے اللہ کے قضاء و قدر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس میں یہ صبر کرتا ہے، تو پھر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے ملنے پر شکر کرتا ہے۔ خوشی کے ملنے پر شکر کس کا کرتا ہے؟ اچھی بیوی مل جائے، شادی ہو جائے، یہ نعمت کس نے دی؟ شکر کس کا کرنا چاہیے؟ پھر بیگم کو میرے خیال ہے 7 راتوں کے لیے دربار شریف پہ پھیرا مروا کے لانا چاہیے نا۔ شادی ہوئی، بیوی خاوند کا منہ بعد میں دیکھتی ہے، پیر پگاڑے کا پہلے دیکھتی ہے کہ خیر ادو ہی ہونی جدو بابے کا منہ ویکھائیے، جاؤ دربار کے قبر کی زیارت کر کے آؤ اور قبر کے پھیرے کاٹ کے آؤ۔ مومن اہل ایمان جن کا رشتہ غیر اللہ سے نہیں جڑتا، عرش والے سے جڑتا ہے، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مصیبت آئے صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے خوشی ملتی ہے، شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، کاروبار اچھا ہو، خوشی ملے، خوشی میں وہ شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ خیر و برکت صرف ایک مومن بندے کے لیے ہے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں جس بندے کا طرف اشارہ ہے وہ بندہ ہے جو اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہو جائے۔ مصیبت آئے تو وہ جان جائے یہ عرش والے کی طرف سے آئی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، مالک نے مجھے آزمانا چاہا تو میرا کام کیا بنتا ہے؟
صبر کروں، اور اگر صبر نہیں تو آسمان اور زمین کے درمیان سے نکل جاؤں، کوئی اور رب ڈھونڈ لوں۔ اگر وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھ پہ مصیبت بھیجتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آزمائش آتی ہے، میں اس میں صبر کروں گا، اللہ کے ہاں درجات بلند ہو جائیں گے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو، یہ سنیے کس کی طرف سعید کہتے ہیں، کس کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ بندہ جس کو جب تکلیف کی اطلاع ملے زبان سے کیا نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاڑے ہوئے مر گیا ہے، بیڑا گل ہو گیا جی، برباد ہو گیا جی، تباہ ہو گیا جی۔ کیا ہوا؟ ابا جی فوت ہو گئے، امی جی فوت ہو گئی، دکان چ آگ لگ گئی، گودام سڑ گیا، کاروبار خراب ہو گیا، کھیتی باڑی سڑ گئی، یہ تکلیف آئے، زبان سے بربادی ناشکری کے جملے نہ نکالے۔ فرمایا سعید بن جبیر نے جو مصیبت کے وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ عظیم شخص ہے جس کے دل کو ہدایت عرش والا عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں۔ سنیے، توجہ کیجئے اللہ کے لیے اس حدیث کی طرف، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر ہیں، اور وہ دو کون سی؟ نسب میں تان کرنا، حسب و نسب میں تانا زنی کرنا۔ کسی کا پتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، لڑائی جب بھی ہو، جب بھی لڑائی ہوتے ہم کیا کہتے ہیں، تیرے تے پچھلے ہی نہیں پتا، تو مجھ سے بات کرتا ہے، میں سید، میں شاہ، میں چودھری، میں آرائی، اور تو کمی کمین، تیرے تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے، حالانکہ کنفرم پتا ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لڑائی لڑتے ہوئے اس کو گالی دی جائے، اس کی توہین کرتے ہوئے کہا جائے تیرے نسب کا نہیں پتا، تیرے باپ کا نہیں پتا، اور پتا ہو یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ عمل کفر کا عمل ہے۔ اور دوسرا، مرنے پر، میت پر نوحہ خوانی کرنا، چیخنا اور چلانا، منہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، سر پہ کپڑا باندھ کے ہاتھ لمبے لمبے کر کے برسیے پڑھنا، رونا دھاڑے مار مار کے اور اوروں کو بھی رلانا، میت پہ نوحہ خوانی کرنا، یہ کفر کا عمل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ دو خصلتیں ایسا کفر ہے جو اب تک لوگوں میں موجود ہے، چنانچہ یہ دونوں خصلتیں کفار کی تھیں، یہ کفار کا عمل تھا۔ کفار اس آدمی کے نسب میں تانا زنی کرتے جس کے باپ کا علم ہوتا یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور مرنے پر نوحہ خوانی کرتے۔ ہم نے خاص طور پہ پنجاب کے اندر دیکھا ہے، کئی میتیں دیکھی ہیں، مردے کے گھر پہ ابھی گاڑی پہنچتی ہے، بس میں سے عورتیں اتری نہیں، بس کے اندر ہی بین شروع ہو جاتا ہے، بس کے اندر ہی چیخنا پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کفر کا عمل ہے، لیکن اس کفر کے عمل سے یہ مراد نہیں کہ وہ بندہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو کر کافر ہو گیا ہے، نہیں، اس کے اندر کفر کے عمل میں سے یہ عمل موجود۔ جیسے کسی کافر کے اندر کوئی مسلمانوں والا کام ہو، سچ بولنا کس کا کام ہے؟ اب اگر کوئی کافر بولے تو وہ سچ بولنے کی بنا پر مسلمانوں والا کوئی ایک کام اس کے اندر ہے۔ اسی طرح نسب میں طعنہ کرنا، میت پہ نوحہ خوانی کرنا، یہ کفر کے کاموں میں سے دو کام ہے۔ اس کے کرنے والا اصلاً کافر نہیں جب تک وہ کفر بواہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ یہ حدیث صبر کے واجب ہونے کی بہت بڑی دلیل کہ مسلمانوں پر واجب ہے، جب بے صبری کرنا حرام ہے، وعید ہے، کفر کا کام کہا گیا ہے، تو اس کا دوسرا مطلب کیا نکلا کہ مصیبت پہ صبر کرنا وہ ایمان ہے اور وہ واجب ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا غور سے سنیے، رخسار پیٹے کوئی انسان، جس نے رخسار پیٹے، جس نے اپنے دامن کو پھاڑا،
جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ ہم میں سے. جاؤ ذرا محرم میں پیٹنے والوں کو رسول کی حدیث تو سناؤ, محرم میں سینہ کو بھی کرنے والوں کو سناؤ. مدینے کی سرکار نے کہا تھا, مدینے کے امام نے کہا تھا, امام الانبیاء نے کہا تھا, قائد اعظم محمد کریم نے کہا تھا, جو رخسار پیٹے وہ ہم میں سے, جو سینہ پیٹے وہ ہم میں سے نہیں, جو جاہلیت کی پکارے بلند کرے وہ ہم میں سے. کیسے مان لیا جائے کہ کربلا کے میدان میں زینب نے سینہ کو بھی کی تھی؟ کیسے مان لیا جائے کلثوم بنت حسین کربلا کے میدان میں زلفیں کھول کے خیموں سے باہر آ گئی تھی؟ یہ کہنے والا ظالم ہے, یہ کہنے والا آل رسول کا دشمن ہے, یہ کہنے والا اہل بیت کا دشمن ہے. وہ اہل بیت غیرت کے اس مقام پہ فائز سے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلی سے کہتی ہے, عربوں میں مرنے کے بعد لاش کو تختے پہ رکھ کے لے جایا جاتا ہے. اے میری سہیلی, مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے جسم, میرے کفن کی چادر پہ لوگوں کی نظر پڑے گی. وہ کہنے لگی, میں نے ہجرت حبشہ کے موقع پر حبشہ کے لوگوں کے ایک طریقے کو دیکھا تھا. وہ مرنے والے کو تختے پر رکھ کے اس کے سائیڈوں پر بھی تختے لگا دیتے. میں تیرے لیے وہ نہ بنوا دوں؟ جن کی غیرت کا یہ عالم. علی سے کہا, علی جنازہ رات کو اٹھے. کہا کیوں فاطمہ؟ کہا اس لیے کہ بنت رسول نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ بھی کسی کی نظر پڑ جائے. اس کے بارے میں ذاکر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ام کلثوم بنت حسین نے, زینب نے, رقیہ نے کربلا کے میدان کے اندر سینہ کو بھی کی, زلفوں کو پھاڑا, چہرے کو پیٹا. کیسے مان لے جس کے نامے کا یہ فرمان موجود ہو, جس کے محمد نے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جو رخسار پیٹے ہم میں سے نہیں, سینہ کو بھی کرے ہم میں سے نہیں, اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں. جاہلیت کی پکار, اس میں سے ایک پکار یہ بھی ہے کسی کی ذات پہ تعین کر رہا. اے مراسی نے جی, اے موچی نے, یہ کمی کمین, ہم چودھری, ہم خان, ہم آرائی, ہم سردار, ہم قوم کے وڈیرے, اور یہ موچی, کمار, تیلی, مسلی, ان کو ارے اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار میں, اللہ کے ہاں ذات و پات کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں قلب سلیم کو دیکھا جاتا ہے. وہاں شان کا مقام کیا ہے؟ آقا پوچھتے ہیں بلال عمل کیا کرتا ہے؟ جنت میں چل رہا تھا, تیری زمین پہ چلنے کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آ رہی تھی. بلال آزاد کردہ غلام, لیکن جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. ابن خطاب بلال کو کہا کرتے تھے سیدی بلال. جاہلیت کی پکار میں سے ایک پکار یہ بھی ہے کہ کسی کی ذات و پات میں تعین کیا جائے اور اپنے بنائے ہوئے مشائخ کا تعصب کیا جائے, اپنے بنائے ہوئے مولوی. گل تو ٹھیک ہے جی, حدیث سے آیا ہے, پر ساڈا مولوی صاحب ایویں نہیں چندا. بات تو ٹھیک ہے, حدیث میں آیا ہے, ہمیں پتا ہے, قرآن کی آیت ہے, پر ہمارے بابا جی نے یہ پٹی نہیں پڑھائی. یہ جاہلیت کی پکار ہے. جاہل کہا کرتے تھے جب محمد کریم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, وہ کیا کہا کرتے تھے اپنے شرک کی دلیل دیتے ہوئے؟ نبی کہتے تھے کہو اللہ کے علاوہ مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, الہ کوئی نہیں, معبود برحق کوئی نہیں. وہ کہتے تھے سانو نہیں پتا, وجدنا علیہ آباءنا, اسی وڈکیاں نو ایویں ہی کردے ویکھیا ہے. ہمارے بڑے قبروں پہ سجدے کرتے تھے, ہمارے بڑے بتوں کا طواف کرتے تھے, ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں سوائے اس بات کے کہ بڑوں نے یہ کام کیا. آج بھی یہ عام بات ہے نا, آج بھی
تو سعودیہ رہ کے 4 سال وہاں سے کما کے آ گیا, تو نیا دین سیکھ کے آ گیا. ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں نہیں سکھائی. تیرا پڑنانا 11ویں دیا کرتا تھا, تیرا سکڑ دادا 11ویں دیا کرتا تھا, خاندان نسلوں پہ نسلیں پیڑھیوں پہ پیڑھیاں 11ویں دیتی ہوئی آ رہی ہیں. تو اب نیا دین لے کے آ گیا. ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ جاہلیت کی پکار ہے. مسلمان کی پکار کیا ہوتی ہے؟ ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے, عرش والے رب کا قرآن غلط, مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور جب اللہ کے نبی کی بات, قرآن کی بات کائنات سے ٹکرا جائے, کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, محمد عربی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جس نے آج بھی یہ پکار لگائی, مسئلے تو ٹھیک ہے, مولوی صاحب ٹھیک کرتے ہو, لیکن کیا کریں, پاکستان جائیں گے پورے پنڈ چکلا ہی بھابیاں کی کریں گے, اتھے سارے اس لائن کی ہیں, سارے یہ کہتے ہیں. انہیں کہو ساروں کی بات کی گارنٹی عرش والے نے نہیں دی, اور محمد کریم کی گارنٹی عرش والے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سب دنیا اپنی مرضی سے بولتی ہے, مدینے والا عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے. محمد اپنی مرضی سے کلام. یہ شان احمد رضا صاحب کی ہے, یہ شان اشرف علی تھانوی کی ہے, یہ شان قاسم نانوتوی کی ہے. میرے مولوی تیرا مولوی, میرا پیر تیرا پیر, میرا شیخ تیرا شیخ, میرا مرشد تیرا مرشد, سب کو ایک طرف کر کے آؤ مرشد پکڑو. بلال کے مرشد کو مرشد پکڑو, ابو بکر کے مرشد کو نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے جاہلیت کی پکار بلند کی وہ ہم میں سے نہیں. جاہلیت کی پکار, جاہلیت کے کام, ماتم کرنا, سینہ کو بھی کرنا, چہرے کو پیٹنا, وگرنہ صرف وفات پہ غم ہو اس کا کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, ابو بکر آئے, میرے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی, پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو موت آپ کی قسمت میں تھی آ چکی ہے. جو موت آپ کی قسمت میں تھی بولو آ چکی. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا اونچا کہو, کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو. کیا جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے. کیا مطلب؟ محمد فوت ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. ابو بکر بھی وہابی تھے. یہ کہنے والوں نبی نہیں مرے, نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے. ابو بکر نبی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہہ رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ 2 موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا. جو قسمت میں موت تھی وہ آ گئی, آپ مر گئے. یہ فتویٰ لگانے والوں کے نبی کو مردہ کہنے والا گستاخ ہوتا ہے, ابو بکر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ آؤ آگے چلو. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول, جگر گوش ہے رسول, نبی کی وفات پہ کہتی ہے یا ابتا اجاب ربن دعا. بابا بابا اللہ نے بلایا اور تو چلا گیا, اللہ نے بلایا تو چلا گیا. صحابی سے پوچھتی ہے انس کس دل اور گردے سے تو نے میرے بابا کے جسم پر مٹی ڈالی, کیسے پسند کیا تم نے محمد کریم کے مبارک جسم پر مٹی ڈال دو. کہا اے بنت رسول ہم نے پسند نہیں کیا, ہمیں شریعت نے حکم یہی دیا تھا, ہم مجبور تھے. فاطمہ بھی کہہ رہی ہے بابا زندہ نہیں ہے, فوت ہو کے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت پر رونا, صرف آنسو بہانا یہ رحمت ہے. رونا رحمت ہے, یہ اللہ کی قضاء و قدر کے منافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا
ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضا فوت ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، لیکن کیا کہا؟ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہو گئے، تیرے جدا ہونے سے ہم غمگین ہو گئے۔ زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ فوت ہوا، آپ نے نواسے کی کیفیت کو دیکھا، رونے لگ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سعد یہ رونا رحمت ہے، بغیر چیخو پکار کے، بغیر آہو زاری کے، آنسوؤں کا بہانا، یہ رونا رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا پہ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کی سزا اس کے گناہوں کی اسے دنیا پہ دیتا ہے، اس کا معاملہ صاف کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے، دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے، مزے کی زندگی، آرام سے رہ رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، کوٹھی بھی مسجد سے بڑی دور بنائی ہے، بہت بڑا بورڈ لگا ہے، قدرت مہربان، بے پردہ بے غیرت بیوی ہاتھ میں ہے، 2 بچے ہیں پکڑے ہوئے، آگے منصوبہ بندی میاں نے بھی کروا دی، بیوی نے بھی کروا دی، کھاتا بند، 2 ایک لڑکا لڑکی، بے پردہ بیوی، اور بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے قدرت مہربان۔ ارے قدرت مہربان نہیں ہے، رسی ڈھیلی ہے، یہ رسی ڈھیلی ہے۔ وہ اکثر اعتراض کیا ہوتا ہے، اجی یہ دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے نا، روز اس کی بھینس بیمار رہتی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے نا، روز اس کے بچے کو بخار ہوتا ہے، یہ روزہ رکھتا رہتا ہے، یہ روز اس کی دکان میں گھاٹا پڑتا ہے، میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ کچھ اور کرتا ہوں، بس جھوٹ نہیں بولتا، باقی میرے سارے کام کافروں جیسے ہیں، مجھ پہ قدرت بڑی مہربان، اللہ بڑا راضی ہے، کبھی بچہ بیمار نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی تکلیف۔ وہ حاجی صاحب تو ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سنا ہے یا نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کی سزا کو دنیا میں روک لیتا ہے۔ کیوں؟ جب آخرت میں آئے گا گناہوں کے سارے پنڈارے ساتھ ہو گئے تو کہاں جائے گا؟ اور نیک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، جوتی کو اٹھا کے لے گیا، یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر آتا ہے، پتا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کی دوائی لے کر آیا، بیوی بیمار ہو گئی، کہتا ہے اللہ پاک یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو دنیا میں آزماتا ہے، یہاں تک آزماتا ہے کہ اس کی سارے گناہوں کے سارے معاملات بے باک کر دیتا ہے، وہ اس حال میں زمین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، ادھر موت آتی ہے ادھر جنت کھل جاتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرے، جو مصیبتوں پہ، اور جو جوتی چوری ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب تہاڈی تقریر سن کے مسجد گیا اور جوتی چکی، ہن 200 روپے مجھے۔ آپ کی تقریر سن کے مسجد گیا تھا، جوتی چوری ہوگی؟ مولوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ مولوی صاحب جب سے نماز شروع کی ہے جانور بیمار ہونے لگے۔ یہ آزمائشیں ہیں، اللہ آزماتا ہے تمہیں کہ یہ پکے میری طرف دل لگا کے آ رہے ہیں یا ڈاما ڈول ہیں۔ ٹھیک ہوتا رہا، چلتے رہے، جہاں تھوڑی تکلیف آئی پا جی اپنا سلام، 7 سلام ایسی نمازوں کو ہم نہیں کر سکتے، ہم کاروباری آدمی ہیں۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں مشکلات و مصائب کا آنا نعمت ہے، اس کو عذاب نہ سمجھو، اس پہ پریشان نہ ہو۔ دنیا میں مصائب و مشکلات کا آنا ایک نعمت ہے، کیونکہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب انسان مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصیبت آنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اور مصائب کے ٹوٹنے پر، مصائب کے آنے پر مسلمان کیا کرتا ہے؟ ٹینشن ہو تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ ناراض نہ ہونا،
کڑوی بات کرنے لگا ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیندار بندے پر مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی پر پریشانی آتی تو کیا کہتے تھے بلال سے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، کو دل کو سکون ملے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں مصیبت آنے پہ؟ پریشانی آئی، کوئی بیماری کا فون، کوئی ٹینشن آئی، ڈبی نکال لی، بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ مولوی صاحب بڑی پریشانی، ٹینشن ہے، ٹینشن ریلیز کر رہا ہوں۔ بھئی یہ کون سی ٹینشن ریلیز ہے؟ ٹینشن آئی، پریشانی آئی، غم آیا، دکھ آیا، فوراً VCR لے کے فلمیں دیکھ کے بیٹھ لگے۔ کیا اجی بڑی ٹینشن ہے، دماغ ریلیز کر رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے پیچھے، تو ذرا فلمیں دیکھ کے نا روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ موسیقی ہماری روحوں کی غذا ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی روح 2 طرح کی ہے۔ روح کتنے طرح کی ہے؟ 2 طرح کی۔ ایک کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ ایک کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ قرآن کون سی روح کی غذا ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو پھر خود ہی سوچ لو نور جہاں کے گانے کون سی روح کی غذا ہے، لتا منگیشکر کے گانے کون سی روح کی غذا ہے، انڈین پاکستانی پشتو فلمیں کون سی روح کی غذا ہے؟ فیصلہ خود کر لو۔ جنت میں جانے والی روح کا تعارف میں کروا دیتا ہوں، اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ اور کالے کوٹھے میں جانے والے روح کی فیصلہ آپ خود کر لو کہ اس کی غذا کیا ہے۔ ہاں، جو انسان مصیبت آنے پہ، تکلیف آنے پہ نہیں سنبھلتا تو یہ مصیبت اور تکلیف اس کے لیے مزید شر کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور جو اس پہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنی دعائیں زیادہ، اتنی نمازیں زیادہ، سجدے زیادہ، تو قرآن بتاتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہ ہے مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، ان پر اللہ کی رحمتیں، سلامتیاں اترتی ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو اس طرح پھر دنیا کے اندر مصیبتوں پہ صبر کرے، سنے پھر انعام کیا ملتا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، یقیناً متقین جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ سوچئے ایک آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک قصر مل جائے، محل مل جائے، اور وہ دریائے راوی کے کنارے پر ہو، گنگا کے کنارے پر ہو، کیا خیال ہے اس کے دل میں کتنا سرور اور خوشی آئے گی؟ میرا مکان کتنا ہی پیارا ہے، سامنے دریا ہے، سامنے جنگل ہے، صبح اٹھتا ہوں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، درختوں پہ سبزے پہ نظر پڑتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی۔ دنیا میں مزے سمجھتا ہے نا اپنے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جنتی جس کی جنت، جس کے گھر کے اندر سے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ مالک کہتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، متقین جنتوں میں، باغات میں، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، فورمین ہیں، آپ کے کام سے آپ کا کفیل اتنا خوش ہو کہ فورمینی سے اٹھا کر آپ کو پرسنل سیکرٹری بنا لے، جب واپس اپنے روم اپنی کمپنی میں ملنے کے لیے آؤ گے تو پاؤں زمین پہ لگے ہوں گے، 2 فٹ اونچے ہوں گے نا، ہاں کفیل کا پرسنل سیکرٹری ہے، کیا کہنے میرا، اتنی میری ان سے چلتی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات، جس مومن بندے سے اللہ راضی ہو کے اپنا پڑوس جنت الفردوس عطا کر دے، اس سے بڑا خوش نصیب اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی شان تو نے یہ بیان کی، وہ جنات میں، باغات میں، نہروں میں، اور تیرے پاس ہوں گے، تیرے مہمان ہوں گے۔ کیا خوش نصیب ہے، مہمان وہ ہے، میزبان تو ہے، مہمان وہ ہے میزبان۔ اللہ ہم سب کو اپنے مہمانوں میں شامل فرما لے۔ ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اس نے کہا مجھے کبھی بیماری نہیں۔ لوگ خوشی یہ سمجھتے ہیں ہمیں بخار نہیں ہوتا، ہم بیمار نہیں ہوتے۔ یہ بندہ خوش نصیب
کیوں؟ بیماری آنے سے، تکلیف آنے سے، بخار آنے سے. ایک روایت میں ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح بخار کے آنے سے، بیماری کے آنے سے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر و ثواب کڑی آزمائشوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، سنیے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائشوں پر راضی ہو جاتا ہے ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، اور جو اللہ کی آزمائشوں پہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. تکلیف آئے، مصیبت آئے، غم آئے، دکھ آئے، اگر راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا، اور اگر ناراض ہوں گے تو تم سے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کا اس کے دین کی بقدر امتحان لیا جاتا ہے. ہر کسی پہ مصیبت اتنی آتی ہے جتنا اس کے ایمان قوی ہوتا ہے، جس کے اتنے ایمان کے مطابق اللہ اس کو آزماتا ہے، اس پہ تکلیفیں اتارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اور طائف والے، اب نبی اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اللہ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ پتا تھا. اللہ چاہتا اپنے نبی کو روک نہیں سکتا تھا کہ پیارے ادھر نہ جاؤ تجھے ماریں گے، لیکن اللہ بھیج رہے جاؤ تبلیغ کرو، اور نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں. اور نبی بھی اس آنے والی آزمائش پہ کیسے راضی، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے آقا اجازت دے دو ان طائف کی بستی والوں پر 2 پہاڑ گرا کے ان کو پیس کے رکھ دوں. میرے آقا آنکھیں کھول کے کہتے ہیں فرشتوں، نبی کے جذبات کو زبان دی جائے تو کچھ یوں کہا جائے گا فرشتوں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کر. اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے، یہ پتھر مار رہے ہیں اور نہیں جانتے میں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. جب اس طرح تکلیف آئے اور پھر وہ اس تکلیف پر راضی ہو تو اللہ عز و جل ان کو کیسے انعام عطا فرماتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور بد نصیب لوگوں کی مثال یہ ہے، اللہ کہتا ہے جب میں انہیں عذاب میں پکڑ لیتا ہوں یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ معافی مانگتے ہیں. جو مصیبت آنے پہ، تکلیف آنے پہ، غم آنے پر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے معافیوں کا سوال نہیں کرتے، یہ بد نصیب لوگ ہیں. خوش نصیب وہ ہے تکلیف آئی، غم آیا، مصیبت آئی، اولاد میں مصیبت آئی، مال میں مصیبت آئی، کاروبار میں مصیبت آئی، شادی بیاہ میں مصیبت آئی، طلاق ہو گئی، آج نکاح ہوا صبح طلاق ہو گئی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی آزمائشیں ہیں. اللہ آزماتا ہی اتنا ہے جتنا ایمان ہو. اب جو صبر کرے گا وہ درجات کی بلندی پائے گا، اور جو روئے پیٹے گا اس کے لیے پھر خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے آخرت کے خساروں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بینک میں فکس ڈپازٹ پر جو رقم بینک کی طرف سے ملتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ بتائیے آپ کے فکس ڈپازٹ میں رکھا کیوں ہے؟ فکس ڈپازٹ جو سور کی طرح حرام ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے، سود کی رقم، آپ نے اپنا مال فکس ڈپازٹ میں رکھا ہی کیوں؟ مومن کے لیے لائق موت و حیات کا پتہ نہیں، موت و حیات کا پتہ نہیں. آج مر جاؤں میرے بینک کے اندر میرا مال فکس ڈپازٹ پڑا ہے، وہ وراثت بن کے کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اولاد مزے کرے گی، جوتے کس کو پڑیں گے؟ ہاں جس بھائی نے غلطی سے یہ رقم وہاں رکھی اس کے لیے سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے اپنے مال کو وہاں سے نکال لو. جتنا رکھا تھا اصل زر وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو نکال کے اپنے استعمال میں لے آؤ. اور جو اس کے اوپر آپ کو سود ملا ہے، جو اس کے اوپر آپ کو سود ملا ہے وہ حرام ہے. سور اور خنزیر کی طرح اس کو اللہ نام پہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. ہاں کہیں باتھ روم بنوا دو، کہیں سڑک بنوا دو، بغیر ثواب کی امید رکھے ہوئے، بغیر ثواب کی امید رکھے ہوئے، اللہ نام پہ نہیں دینا. کہیں گندی لٹرینیں بنوا دو، کہیں سڑک پھینک دو، اس پیسے کو ضائع کر دو. رفع دین کی احادیث معلوم ہونے پر رفع دین نہ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کو صحیح بخاری کی احادیث دکھا دی جائے، وہ صحیح بخاری میں احادیث اپنی آنکھوں سے پڑھ لے، اپنی آنکھوں سے
پڑھ لے کہ بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، مسلم میں 6 حدیثیں ہیں، اور بخاری مسلم وہ کتابیں ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں۔ اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھ کر جو شخص یہ کہے کہ حدیث مجھے پتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، بخاری و مسلم میں ہے، لیکن میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میرے شیخ نے یہ فتویٰ نہیں دیا، ایسا بندہ گمراہ ترین انسان ہے جو حدیث رسول کو کسی مولوی کی وجہ سے ٹھوکر مارے، کسی پیر اور شیخ کی وجہ سے ٹھوکر مارے، کسی امام اور حضرت کی وجہ سے ٹھوکر مارے، وہ گمراہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک بندہ حدیث پڑھتا ہے، کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی، میں مزید سوال کروں گا، علماء سے پوچھوں گا، تحقیق کروں گا، یہ ایک الگ ماجرا ہے۔ جو حدیث پڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے گروہ میں، ہماری برادری میں ایسا نہیں ہے، ایسا انسان گمراہ انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نہیں پڑھ سکتے شیخ صاحب، ہمیں یہ بات کرنا ہے کہ رمضان شریف کے روزے افطار کے وقت بلند آواز سے دعائیں کرنا سنت سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب افطاری کے وقت روزے دار دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا، بہرحال عموم آتا ہے حدیث میں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو افطاری کے وقت آپ اپنے دل میں دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ اجتماعی دعا بلند آواز سے اکٹھے ہو کے کرنا کسی حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں۔